ایک بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ، اس کا نام کیا تھا؟ محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ بادشاہ محمود اپنے ساتھ ہر وقت ایک چھوٹے بچے کو رکھتا تھا، ہر وقت ایک چھوٹے، اور جس کا نام کیا تھا؟ ایاز۔ کیا نام تھا؟ ایاز۔ کیا نام تھا؟ ایاز۔ اب اس چھوٹے بچے ایاز کو نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کو کہیں جانا ہوتا ایاز کو ساتھ لے جاتا، کسی دعوت پر جانا ہوتا ایاز کو ساتھ لے جاتا، کسی کام پر مشاورت کرنی ہوتی، مشورہ کرنا ہوتا، ایاز سے کرتا۔ کچھ بھی بادشاہ محمود کو کرنا ہوتا تو وہ کوئی مشورہ کرنا ہوتا، کہیں جانا ہوتا، کسی معاملے میں گفتگو کرنی ہوتی تو کس سے کرتے؟ ایاز سے کرتے۔ اب جو دوسرے باقی وزیر تھے وہ جیلس ہونے لگے کہ بھائی ہم آپ کے اتنے پرانے وزیر ہیں، آپ ہم سے مشاورت نہیں کرتے، پروگراموں پر ہمیں نہیں لے جاتے، اس چھوٹے سے بچے کو جو بیوقوف ہے اس کو لے جاتے ہو، اس چھوٹے سے بچے کو لے جاتے ہو۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ کے سامنے آ گئے، کہنے لگے کہ بادشاہ ہم آپ کے اتنے وفادار اور اتنے پرانے وزیر ہیں، آپ ہم سے مشاورت نہیں کرتے، ہمیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتے، آپ اس بچے کو جو کہ ابھی ناسمجھ ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہو۔ بادشاہ نے بات کو سنی انسنی کر دی، رفع دفع کر دی بات۔ کچھ دن گزرے، وزیروں کو پھر برداشت نہ ہوا، پھر بادشاہ کے پاس آ گئے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہر وقت اسی کو اپنے ساتھ رکھتے ہو، ہم بھی آپ کے وزیر ہیں اور پرانے اور وفادار وزیر ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو، چلیں آج ایک مشاورت میٹنگ رکھ لیتے ہیں، تمام کے تمام وزیروں کو بلا لو۔ تمام کے تمام وزیر آ گئے، ایک لائن وزیروں کی یہ لگی بیٹھی ہے اور ایک لائن وزیروں کی ادھر لگی بیٹھی ہے، بادشاہ بیٹھے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ وہی چھوٹا بچہ ایاز بھی بیٹھا ہے، بادشاہ کے ساتھ چھوٹا بچہ ایاز بھی بیٹھا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا ایسا کرو، ہماری سلطنت کا سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی جو ہیرا ہے نا اس کو لے آؤ، سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی جو ہیرا ہے اس ہیرے کو کیا کرو؟ لے آؤ۔ چنانچہ سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی ہیرا لے کر آیا۔ سب سے قیمتی ہیرا جب لایا گیا تو بادشاہ نے کہا اس کو سامنے ٹیبل پر رکھ دو۔ سب سے خوبصورت اور قیمتی ہیرا اب ٹیبل پر رکھا ہے اور ساتھ ایک ہتھوڑی بھی رکھی ہے، ساتھ ایک ہتھوڑی بھی رکھی ہے، اور سارے وزیر بیٹھے ہیں، ایاز بھی بیٹھا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا پہلے وزیر دائیں طرف سے شروع کیا، وزیر کھڑے ہو جائیں، ہتھوڑی اٹھائیں اور اس ہیرے کو توڑ دیں، ہتھوڑی اٹھائیں اس ہیرے کو۔ اب وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں تو اس ہیرے کو نہیں توڑتا۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی توڑنے سے انکار کر دیا، تیسرے کو کہا، اس نے توڑنے سے انکار کر دیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، الغرض پوری کی پوری لائن نے اس ہیرے کو توڑنے سے منع کر دیا۔ اس لائن کی باری آ گئی، اس لائن کی نے بھی پوری کی پوری نے ہیرے کو توڑنے سے کیا کیا؟ اب تمام کے تمام وزیروں نے اس ہیرے کو توڑنے سے کیا کر دیا؟ اب بچا پیچھے ایک بندہ جو بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا، کون؟ ایاز۔ اب بادشاہ نے ایاز کو کہا بھائی اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز کھڑا ہوا، ہتھوڑی اٹھائی اور ماری ہتھوڑی اور کچرا کر دیا ہیرے کا۔ سارے کے سارے وزیر بول پڑے بادشاہ سلامت، ہم آپ کو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، دیکھو کتنا قیمتی ہیرا تھا کہ ہماری سلطنت میں صرف یہ ایک ہی ہیرا تھا اتنا زیادہ قیمتی، اور اس نے بلا سوچے سمجھے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا صبر کرو، ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اتنے زیادہ جوش اور جذبات میں آنے کی ضرورت، ذرا ہم پوچھ تو لیں، ذرا ہم۔ بادشاہ نے کہا وزیروں کو، پہلے وزیر کو کھڑا کیا، بھائی میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کھڑے ہوں اور اس ہیرے کو توڑ دیں، آپ نے اس ہیرے کو کیوں نہیں توڑا؟
کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ ہماری سلطنت کا سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت ہیرا تھا، ہم اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ہم نے اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں توڑا، اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں توڑا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے یہی جواب، تیسرے نے یہی جواب، الغرض تمام کے تمام وزیروں نے یہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ ہیرا قیمتی تھا، اس کے قیمتی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس ہیرے کو اچھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا آپ نے تو اس وجہ سے نہیں توڑا، ہاں بھائی ایاز آپ نے تو اس ہیرے کو توڑ دیا، آپ نے پھر کیوں توڑا؟ آپ نے پھر ایاز کا جواب سنیں، ایاز کا جواب سنیں۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت مانتا ہوں کہ ہیرا خوبصورت بھی تھا، ہیرا قیمتی بھی تھا، ہیرا مہنگا بھی تھا، لیکن اے بادشاہ سلامت آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ کیا کہا؟ آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اے بادشاہ سلامت میرے نزدیک آپ کا حکم اس ہیرے کے حکم سے زیادہ قیمتی تھا، آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ تمام کے تمام وزیر نظریں نیچی کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آج تک ہم اس ایاز کو بیوقوف سمجھتے رہے، ناسمجھ سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیوقوف ہم تھے کہ ہمیں اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ ہیرے کی قیمت سے زیادہ تو ہمارے